اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نئے چاند کی پہلی تاریخ جس دن پیر ہو، اور اگر نیا چاند کسی اور تاریخ کو آ جائے تو پہلے ہفتے پیر والے دن اپنا منہ شمال کی جانب رکھ کر ستارہ قمر کی ساتھ میں قمر کا بخور سلگایا جائے۔ اگر بخور نہیں تو اگر بتی سلگائی جائے۔ اب اسی جانب ستارہ قمر کی ساتھ میں اس نقش کو قمر کی سیاہی کے ساتھ لکھا جائے۔ اگر اس کی حاکم سیاہی بھی نہیں تو زعفران کو عرق گلاب اور مشک میں ڈال کر اس سیاہی سے پہلے سورہ شریف کا لفظی نقش جس طریقے سے بنا کر دکھایا ہے اس طرح تیار کیا جائے۔ اس کے بعد اسی کاغذ کے دوسرے رخ جس ترتیب سے اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے اس کو لکھ کر جو فوائد مقاصد اس نقش عظیم کے بتائے ہیں اس طرح استعمال کر لیا جائے۔ کسی دوسرے غیر فرد کو یہ نقش خود بنا کر نہ دیا جائے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کسی کو ہوگا کہ جس کو دے رہے ہیں اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے اپنے گھر والے اپنے گھر والوں کے لیے ہی اس نقش کو استعمال کریں، اور جس نے استعمال کرنا ہے وہ خود کرے۔ سب سے زیادہ رجت اسی وجہ سے سامنے آتی ہے کہ اپنی من مرضیاں کر کے کسی دوسرے فرد کو بغیر اس علم کی اصل شناخت کے جو کرتا ہے پھر وہ اسی طریقے سے بھگتتا بھی ہے۔ اپنے گھر والے اپنے گھر والوں تک ہی رہیں اور دوسرے افراد بھی اسی بات پر چلتے جائیں، اور ایسے ہی یوٹیوب پر کسی نقش کی تصویر اور اس پر کیے جانے والے تبصرے کو بھی اپنے عمل میں نہ لائیں۔ یہ بات ہی بتا رہی ہے کہ بنانے والے کو اس علم پر عبور ہی نہیں ہے۔ اس نقش عظیم کو استعمال کرنے والا زندگی میں اگر قرض دار ہوگا تو غیب سے اس کے لیے وسیلے بنتے جائیں گے، اور آئندہ کے لیے وہ قرضہ لینے سے محفوظ رہے گا۔ ویسے اس نقش کو اس ترتیب کے ساتھ بنا کر پہننے والے کا ہاتھ دینے والا بن جاتا ہے، لینے والا نہیں۔ مطلب اس قدر فراہی رزق مال و دولت غیبی طریقوں سے آ جاتی ہے۔ اس نقش کو پاس رکھنے والے پر اگر جادو ٹونا یا دیگر نحوست رجت بندش کے سائے چھائے ہوں تو وہ اس کو ساتھ کمر میں تیار کر کے اس کو گلاب کے عرق میں ڈال کر صبح نہار منہ اس کے 2 یا 3 چمچ پی لیا کرے۔ اس سے روحانی طور پر صحت مند بن جائے گا اور پرانے سے پرانا جادو اس کے جسم سے جاتا جائے گا۔ ساتھ کمر میں اس کی سیاہی سے بنا کر اپنے گلے یا بازو پر باندھنے سے اگر کوئی جادو ٹونا یا کسی پلید چیز کو بھیجنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس نقش رکھنے والے کے پاس نہیں آئے گی بلکہ واپس اسی کی جانب پلٹ جائے گی۔ اس نقش کو اپنے رکھنے والے دل و دماغ پر غلبہ کرنے اور رکھنے والے شیاطین اور دشمنان غالب نہیں ہوتے۔ یہ انسان ایسے افراد کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس نقش کو پاس رکھنے سے جان کے دشمن اس فرد کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نہ چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر خود کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانا چاہتا ہو تو اس عمل کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس نقش کو پاس رکھنے والے کے گرد ایک روحانی نورانی اثار قائم رہتا ہے جس سے کوئی دوسری مخلوق جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور اس کو بھیجنے والا خود کئی طرح کی تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی روحانی جسمانی دردوں میں مبتلا افراد اس نقش کو ساتھ کمر میں اس کی حاکم سیاہی کے ساتھ لکھ کر اس کو چینی کی پلیٹ میں رکھ کر اس پر زیتون کا تیل ڈال کر اس کو چاند کی 14، 15 اور 16 تاریخ کو کھلے آسمان کے نیچے صرف ساتھ کمر میں رکھ کر واپس لا کر اس تیل سے اپنے جسم کی مالش کروائے تو پہلے سے موجود تمام روحانی اور جسمانی دردیں ختم ہوں گی، اور آئندہ کے لیے بھی ایسی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ جس فرد کے جسم کے اندر کوئی غیر انسانی چیز حلول کرتی ہو جسم کے اندر اور باہر جاتی ہو تو پہلے والے طریقے سے اس تیل کو تیار کر کے اس کو روئی پر ایک قطرہ لگا کر 2 روئی کے ٹکڑے تیار کرے، اور رات کو سونے سے پہلے ان دونوں کو اپنے دونوں کانوں میں رکھ کر سو جائے، اور صبح ان کو جلا دیا کرے۔ 7 دنوں تک متواتر اس عمل کو کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جسم میں حلول کرنے والی چیز جل جائے گی۔ بے شمار قسم کے وبائی امراض کو دور کرنے اور اپنے گھروں اور کاروباری مقام کو کئی طرح سے محفوظ بنا کر ایک قلعہ بنانے اور اپنے پورے گھر کا اثار کرنے کے لیے اس نقش کو تانبے کے پترے پر بنا کر اس کو فریم کروا کے اپنے گھر کے مین دروازے کی چوکھٹ کے اوپر لگایا جائے تو یہ گھر ایک قلعہ بن جائے گا۔ اگر اس نقش کو اپنے گھر کے ہر کونے میں اسی ترتیب سے بنا کر اس کو گھر کے ہر کونے پر لیمینیشن کروا کے لگا دے تو پورا گھر کئی قسم کی مہلک بندش رجت نحوست اور دیگر بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور رزق و روزی اس گھر میں آنے کے غیبی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔
کئی قسم کے جائز اور ناجائز عملیات اور وظائف کرنے والے بے تحاشا قسم کی رجت اور نحوستوں کا شکار بن کر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں، یا تو وہ رک جاتے ہیں یا وہ مسلسل کلہاڑیاں اپنے ہی پاؤں پر مارتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس نقش عظیم کو ساتھ کمر میں اس کی حکم سیاہی کے ساتھ بنا کر اس کو اپنے گلے یا بازو پر باندھ لیں اور نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت کے علاوہ کچھ نہ کریں تو زندگی میں بحالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن افراد کا کاروبار یا رزق و روزگار سیر و سیاحت جیسے اپنے گھر سے کئی شہروں میں جا کر اپنا کام کرنا، وہ اس نقش کو ضرور اس کے اصول کے ساتھ بنوا کر لازمی پہنیں۔ اس عمل سے دوران سفر کوئی حادثہ یا نقصان اس فرد کے ساتھ رونما نہیں ہوتا اگر اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ ضدی بچے جو بلا وجہ ایسی بات کی ضد کرتے ہوں جو والدین پوری نہ کر سکتے ہوں تو اس نقش کو بنا کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیں، اس سے وہ ضد کرنا چھوڑ جائیں گے۔ میاں بیوی کی آپس میں محبت اور پیار قائم کرنے کے لیے اس نقش کو بنا کر اس کو کسی شیشے کی بوتل یا شیشے کے کسی برتن میں ڈال کر دونوں میاں بیوی کو اس کا مسلسل پانی پینا چاہیے۔ اس عمل سے ان کے حاسدین اور دشمنان سب ان کے حق میں زیر رہیں گے اور ان کو جدا نہ کر سکیں گے۔ اس سے میاں بیوی کی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ بانجھ پن کے مرض میں مبتلا خاتون اس نقش کو 7 کمر حاکم کمر کی سیاہی کے ساتھ لکھ کر اس کو روزانہ 21 دنوں تک نہار منہ پیے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ عورت صاحب اولاد بن جائے گی۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ بھی اس عمل کو اسی طریقے سے کرے تو وہ صاحب اولاد بن جائے گی۔ اس نقش کو پاس رکھنے والے دوسرے افراد زیادہ محبت کرتے ہیں اور دوسرے افراد اس فرد کے حق میں مسخر ہوتے ہیں۔ من پسند جائز حیثیت سے شادی کرنے کے لیے اس نقش عظیم کو 7 کمر میں اس کی سیاہی سے لکھ کر اس کی دوسری جانب اپنے محبوب کا نام جس طریقہ کار کے ساتھ بتایا ہے اس طریقے سے لکھے اور اس کو کسی پھلدار درخت پر اس طریقے سے باندھے کہ یہ ہوا سے ہلتا رہے تو اللہ نے چاہا تو وہ فرد شادی کے لیے رضامند ہوگا۔ دوسرے افراد پر اپنا روب اور غلبہ رکھنے اور اپنی بات کو دوسرے کئی افراد میں منوانے کے لیے اس نقش کو 7 کمر میں اس کی حکم سیاہی کے ساتھ لکھے اور اپنا اور اپنی ماں کا نام اسی نقش کے پیچھے جس طریقے سے ویڈیو میں بنا کر دکھایا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر خاص و عام اس فرد کی عزت بھی کرے گا اور بات بھی مانے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ نقش کسی بھی کتاب، یوٹیوب، فیس بک یا جو کچھ بھی آج کے دن تک اس موضوع پر لکھنے والوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ نقش عظیم کہیں اور کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف سید علی حسین شاہ صاحب کی موجوداتی علوم کی طرح اللہ کی رحمت سے اس کو بنا کر دکھا رہے ہیں، اور اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ پہلے بھی یہ موجود ہے تو وہ تحریری ثبوت کے ساتھ ضرور آئے اور اس کو کسی جگہ بغیر مجد کتب سید علی حسین شاہ کی تحریری اجازت کے بغیر کبھی بھی کہیں بھی نشر و اشاعت یا دوسرے لوگوں میں اس کو کوئی نشر کرے گا تو اس پر مکمل قانونی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ یہ نقش شاہ صاحب کی 2024 میں آنے والی کتب کنز الحسین میں موجود ہے۔ اب اس نقش عظیم کو کس طریقے سے بنایا جائے گا اس کی ترتیب ذرا دیکھ لیں اور اس کو غلط کبھی بھی نہیں کرنا۔ یہ پوری سورہ شریف کو کس طریقے سے استعمال کریں گے یہ اسی کا لفظی نقش ہے، اور اس نقش کا تعلق صرف پیر والے دن کے ساتھ ہے جس کا حکم ستارہ قمر ہے، اور اس کا نام نقش کا وہ ہے متسیون، اور اس کی اپنی سیاہی ہے۔ اگر اسے کریں گے تو بے شمار فوائد آئیں گے۔ وہ خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک ترتیب سے بنائی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اس کو بھی دکھا سکیں کہ وہ سیاہیاں وہ نہیں ہوتی کہ وہ بازار سے جا کے ڈالر کی انک لے لی، نہیں، وہ باقاعدہ پوری ایک سٹک ہوتی ہے، اس کو پھر بنایا جاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کہ اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے، تیز ہے، ہلکی ہے یا اس سے بھی تیز ہے۔ وہ آرام سے فاؤنٹین پین میں بھری جاتی ہے اور پھر اس کو آگے سے آگے لکھتے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں لکھنے میں کوئی الجھن کا بندہ شکار ہو سکتا ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ سفید کاغذ ہے، ٹھیک ہے، یہ سفید کاغذ ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ لکھیں گے۔ اب یہ پوری سورہ شریف جو ہے یہ اسی ترتیب سے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ پوری سورہ شریف کو ایسے لکھ دیا، یہ جس طریقے سے بیلنس کر کے لکھا گیا ہے آپ نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے۔ آگے اسی طریقے میں یہاں پہ یہ پوری سورہ شریف ادھر بھی آ گئی،
اس کے بعد یہ پوری سورہ شریف ادھر بھی آ گئی، یہ پورا اس کا سورہ شریف کا بارڈر بن گیا۔ اب کیا کریں گے، یہ دیکھیں یہی سورہ شریف کا پہلا جو 1 2 3 یہ 3 حرفوں سے بنا ہوا جو لفظ ہے وہ ادھر آ گیا۔ اس کے بعد یہ، 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 اس کے بعد یہ پوری سورہ شریف یہاں پہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے کاغذ کو روٹیٹ کر لینا ہے، یعنی کہ اس کو گھما لینا ہے۔ اب یہاں سے آنا ہے، کیسے، یہ دیکھیں ادھر آگے، اس کے بعد ادھر آگے، اس کے بعد یہ آگے، اس کے بعد ادھر لکھ دیا، اس کے بعد ادھر آگے، اس کے بعد ادھر آگے، اس کے بعد ادھر، اس کے بعد ادھر، اس کے بعد ادھر، اور اس کے بعد ادھر۔ یہ پورا متوازن کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اور کس طریقے سے یہ بارڈر بنا اور کس طریقے سے یہ پورا فن عملیات کی بنیاد پہ سورہ کوثر شریف کو کس طریقے سے لکھا گیا۔ اب یہ جو خانے بن گئے یہ خانے ہیں 81 اب یہ 81 کس طریقے سے چلیں گے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، بس یہ دھیان کر کے آگے جاتے جانا ہے۔ اب اس کے اوپر ذرا غور کر، اب جس طریقے سے پہلے یہ بارڈر بن گیا، اب کس کس خانے میں اس سورہ شریف کو لکھا جائے گا، اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ یہ دیکھیں سب سے پہلا خانہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ پہلے خانے میں پورا، یہ پہلے خانے میں پوری سورہ شریف مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ دوسرا خانہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ تیسرا خانہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ چوتھا خانہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ پانچواں خانہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ چھٹا خانہ ہو گیا۔ اس کے بعد ساتواں خانہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ اب اس کے بعد آٹھواں خانہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ اب یہ آخری خانہ رہ گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جس طریقے سے یہ پوری سورہ شریف کو یہ 81 خانوں میں کس ترتیب کے ساتھ لکھا، یہ اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اسے کے یہ جو صفحہ ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر پچھلی جانب اسی طریقے سے ہی بارڈر بنے گا، اس کو غلط نہیں کیا جائے گا، لیکن وہاں پہ نام آئے گا کہ کوئی اس کو کس طرح استعمال کر پائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس کو بنا کر بھی دکھا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس فن کے اوپر، اس علم کے اوپر اللہ نے ہمیں عبور دیا ہوا ہے۔ وہ XYZ کوئی بھی ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ تصویر ایک اتار کے تو ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ اس کو بنا لیں، نہیں، ایسی چیز کو کبھی اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے جو اپنی سمجھ اور عقل سے بالا تر ہو، وہ میں ہوں یا کوئی ہو، تو جو بھی ہے اس کو اس طرح کر کے دکھائے کہ جناب یہ اس کی چالیں ہیں، یہ اس کی رفتار ہے، اس کو اس طریقے سے بنانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے آگے کی جانب جانا ہے۔ آگے کام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے ہیں، یہ کوشش ہے، محنت ہے، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے اس بنیاد پہ۔ تو یہ پورا جو اس کا تسلسل ہے، جو اس کا ربط ہے، جو اس کی بنیاد ہے فن عملیات کی، یہ دین اسلام میں نہیں ہے، نہ یہ دین اسلام کا یہ علم ہے۔ ہاں
یہ قرآن پاک کی سورہ شریف ضرور ہے، یہ جنتر منتر الٹے سیدھی حرکتیں کر کے یا پتہ نہیں کون سی خرافات، اس سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو استعمال کر لے، وہ بہتر ہے، اور وہ بھی جائز طریقے سے، ناجائز نہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، بجائے جنتر منتر یا الٹی سیدھی حرکتیں جو کرتے ہیں نا، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام افضل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا جو دوسرا جو سائڈ ہے اس کو کر کے دکھائیں گے، بارڈر اسی طرح بنے گا، لیکن اس میں اپنا نام کس ترتیب سے ان 81 خانوں میں لکھا جائے گا وہ بتایا جائے گا، وہ بڑا ضروری ہے۔ تو پھر یہ آپ کا یہ نقش مکمل ہو جائے گا، چاہے اس کو فریم کروانا ہے، چاہے اس کو جہاں بھی لگوانا ہے، تو گھر کا جو سربراہ ہوگا وہ اس کو کرے گا۔ یہ اس کا حاکم دن پیر ہے، اس کا حاکم ستارہ قمر ہے، اور اس کا نام متسیون ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کی خاص سیاہی ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کو ترتیب دیتے ہیں، اور اس کو بھی کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو وہ بہرحال یہ ہم نے بنا کر دکھا دیا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے اور اس طرح یہ چیز بنتی ہے۔ پہلے جس طرح یہ بارڈر بنا کر دکھایا تھا اسی نقش کا سورہ کوثر شریف کا، کہ کس طریقے سے اس کا پہلے بارڈر بنے گا اور کس طریقے سے آئیں گے، اس کو ایسے ہی بنانا ہے۔ پہلے جب لکھا تھا وہ تھا لفظی نقش، اب اس کے پیچھے جو استعمال کر رہا ہے، جس طرح کے جو اس کے نقش کے جو کام بتائے ہیں کہ کون کس طرح پہنے گا، یا وہ کیا کرے گا، یا وہ کیسے استعمال کرے گا، تو یہ ایک ہی کاغذ کے دوسرے سائڈ پہ یہ اسی طریقے سے ہی یہ چیز بنے گی۔ یہ بڑا قابل غور ہے۔ پیج ایک ہی ہوگا لیکن سائڈیں اس کی دونوں یوز ہوں گی، یہ نہیں کہ ایک طرف کریں گے اور دوسری طرف نہیں، اس طرح کریں گے تو پھر یہ نقش اپنا آپ بتائے گا اور اپنا اثر رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فن عملیات کی جو اصول ہیں اس کی بنیاد پہ میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے مثال ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے اس کو کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیسے کروں گا، یا اپنا نام میں کس خانے سے شروع کروں گا اور کہاں تک میں چلا جاؤں گا، اس کو دیکھنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ خانہ نمبر 1 ہے، فلاں بن فلاں۔ سب سے پہلے میں اپنا نام لکھوں گا بن، پھر میں اپنی والدہ کا نام لکھوں گا۔ اگر کوئی خاتون کر رہی ہیں اپنی ذات کے لیے تو وہ لکھیں گی فلاں اپنا نام، بن نہیں، اب وہ لکھیں گی بنت، بس بنت لکھ کے آگے اپنی والدہ کا نام۔ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے تا کا، بن بنت، اتنا سا بس یہ فرق ہے۔ یہ پہلا خانہ ہو گیا، اب میں بنا کر دکھاتا جاؤں گا۔ آگے چلیں، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں۔ جس طریقے سے، جس ترتیب سے اس میں اپنا نام اپنی والدہ کا، اپنا نام اپنی والدہ کا، پہلے یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، یہاں اور یہاں، یہ پورا اس کو بھر دینے کے بعد اپنا نام اس ترتیب سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس خانے میں آ جانا ہے۔ غور کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے خانے میں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کس خانے میں اپنا نام ترتیب سے لکھنا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ اب اس کے بعد کس خانے میں جانا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ اب اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔
اب یہ آخری خانہ رہ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جس طریقے سے یہ بارڈر بنا اور جس ترتیب سے اس کو لکھا، کس خانے میں پہلے کس خانے میں لکھا، اس کے بعد کس خانے میں لکھا، اس کے بعد کس خانے میں لکھا، یہ سارا ایک مکمل ربط کے ساتھ اس کا جو تسلسل ہے، یہ تعویذ ہے، اس کا نام ہے متسیون۔ یہ صرف پیر کے دن کا تعویذ ہے، اور اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ہے قمر۔ اس کے علاوہ یہ کسی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ فلانا ہے، یہ ہے، وہ جو مرضی کر لے، پتہ نہیں وہ کیوں کہہ رہا ہے، یا اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ کر کے اس علم کی جو بنیاد ہے اس کو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں تک کرنے کے بعد جیسے میں پہننا چاہتا ہوں، جیسے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں اپنی جسمانی دردوں میں، یا یہ جس کا بھی ہوگا، یعنی کہ باپ اپنے بیٹے پہ کرنا چاہتا ہے تو بیٹے کا نام بن آگے اس کی والدہ کا نام، بیٹا اپنے والد کے لیے کرنا چاہتا ہے اپنے والد صاحب کا پہلے نام بن پھر ان کی والدہ کا نام۔ اگر ماں اپنے بچے کے لیے کرنا چاہتی ہے کہ وہ مطلب تابع دار رہے، فرما بردار رہے، تو اس طریقے سے میاں بیوی ہیں یا کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، وہ جو پہلے خواص اس نقش کے بتائے ہیں، تو یہ ترتیب ہے۔ پہلے والا تعویذ لکھ کے اس بارڈر کے ساتھ تو وہ لفظی ہے، وہ پوری ایک طریقے سے اسی سورہ شریف کو لکھ کر بتایا ہے، وہ ہے لفظی۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کی جو بیک سائڈ ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔